الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے سے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کی جا رہی ہے وہ موضوع ہے حج بیت اللہ، جس کے متعلق پچھلے ہفتے ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ جس کے پاس اتنی استطاعت ہو جائے کہ وہ حج کا خرچ برداشت کر سکتا ہے تو وہ حج کو جائے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو حضور نے فرمایا کہ پھر کوئی مطلب نہیں ہے اس کی زندگی کا کہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر۔ ایک احادیث اور ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ کسی قسم کی مجبوری میں نہ ہو، کوئی بیماری بھی اسے لاحق نہ ہو اور کوئی ظالم حکمراں بھی اسے روکنے والا نہ ہو، پھر بھی وہ حج کو نہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں کہ اس کی موت نصرانیت پر ہو یا یہودیت پر۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح کی تھی کہ حج کی استطاعت جس کو زاد راہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو، اور زاد راہ پاک ہو، پاکیزہ ہو، ہر قسم کی آلائش سے پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ سفر کے لیے اپنا زاد راہ ساتھ رکھو، اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری۔ بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام کی عبادات اور ستون ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام تر عبادات کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی ایک روحانی چیز بھی بتائی ہے
کہ ہر ایک چیز کی ایک روح ہے. ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ وہ باطنی چیز بھی تمہیں حاصل ہونا چاہیے جس کو روح کہتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں. ہمارے سامنے یہ چیز موجود ہے، اس کا مشاہدہ ہم آرام کرتے رہتے ہیں. ایک انسان ہے، وہ جب زندہ ہوتا ہے، جب اس کے جسم میں روح ہوتی ہے تو وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، ہر چیز کرنے کرانے کے قابل ہوتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا اور سنتا ہے، اس کی صلاحیتوں سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، خود وہ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ اس کی روح اس کے اندر موجود ہے. لیکن جب یہ روح فنا ہو جائے، نکل جائے، تو وہ انسان تو باقی رہتا ہے. اس کی آنکھ بھی ہوتی ہے، دل دماغ بھی موجود ہوتا ہے، اس کا جسم بھی پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے کان ہاتھ پاؤں ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت جلد کرو، اسے دفنا دو. کیوں؟ اب یہ بیکار ہو چکا، اس کے اندر وہ روح نہیں ہے، صرف جسم باقی ہے. تو معلوم ہوا کہ جسم کی حقیقت تو کچھ ہے ہی نہیں، اصل چیز تو روح کی. ہمارے اندر جب تک روح ہے ہم کام کے ہیں، یہ روح نکل گئی اب ہم بیکار. ہم نے آپ کے سامنے واضح کی تھی کہ نماز کی بھی ایک روح ہے اور ایک ظاہری شکل ہے. ظاہری شکل تو یہ ہے جس کو ہم بناتے ہیں، اس کے اندر قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، مسجد کا اہتمام ہے، لوگوں کا جمع ہونا ہے، یہ ظاہری چیزیں. اس کی روح خشوع اور خضوع، خشیت اللہ، اگر وہ نہیں ہے تو یقیناً نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں. اور دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نماز نہیں ہو رہی ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی مقبول ہے، اور آپ کا تعلق ویسا ہی اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا جیسا جڑنا چاہیے. یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی خشیت. یہی معاملہ روزوں کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہر عبادت کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تمہارے اوپر روزہ فرض اس لیے کیا گیا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم متقی ہو جاؤ. کتاب کے متعلق کہا گیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ، لیکن سب سے بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے. قربانی کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی نا، اور بار بار یہ بات ہمارے سامنے آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، لیکن تمہارا تقویٰ پہنچ جاتا. اب اگر یہ تقویٰ ہمیں معلوم نہ ہو کہ کیا ہے تو اسے حاصل کیسے کیا جائے؟ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز ہے تقویٰ، جو ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. ہر عبادت کی روح تقویٰ. تقویٰ کا ایک بہت آسان ترین معنی استعمال کیا علماء اکرام نے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا. ہر عمل جو دنیا کے اندر کیا جائے پہلے جانچ لینا کہ یہ صحیح سمت ہے یا نہیں. ہمارا اٹھنے والا قدم قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہم سے سرزد ہونے والا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اسی جانچنے کا نام تقویٰ ہے. یہیں سے تو وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس سے آدمی بچنا شروع ہوتا ہے. تمام تر برائیوں سے بچنے کا نام تقویٰ. جن کے اندر برائیوں سے بچنے کی جتنی زیادہ قوت موجود ہوگی اس کو اتنی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہدایت مل جائے گی. جتنا زیادہ آدمی برائیوں سے بچنے والا ہوگا اتنا خدا کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے گا.
اور جتنا زیادہ خدا کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بڑھتی چلی جائے گی. اسی کا نام تقویٰ ہے. ہر عمل کرتے وقت آدمی یہ جانچے کہ اس کا یہ عمل اللہ سے تعلق کو کتنا بڑھا رہا ہے اور ہمارا تعلق اللہ تعالی سے کتنا ہو گیا. اس عمل کے کرتے وقت کتنا تعلق ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھا اور کتنا تعلق دنیا سے تھا، دنیا والوں سے تھا. یہ پہچان ہونا چاہیے. ہر نیک عمل کرتے وقت اگر آپ کا تعلق اللہ سے ہے اور آپ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ تقویٰ کام میں آنے والا ہے. آپ کو جو عمل کرنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دنیا کی رضا کے لیے نہیں کرنا ہے. یہیں سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کے اندر دکھاوا آ جاتا ہے، ریا آ جاتا ہے. اور یہ ریا شرک کی سب سے زیادہ بدترین شکل ہے. دوسرے جو شرک ہوتے ہیں جو انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرے تو ہمیں دکھائی دے گا کہ یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کچھ اور خدا بنا رکھے ہیں، ایک کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے خدا ہیں جو ایک سے زائد ہے، جنہیں یہ پکار رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک کرے گا تو وہ بھی ہمیں دکھائی دے گا. اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں 99. اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ خلقت کرنے والا ہے، ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے. اب اس کے متعلق ہم کسی اور کو سمجھیں کہ یہ بھی کچھ پیدا کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلقت میں شرک ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے. وہ ایسا سننے والا ہے کہ زور سے آواز دی جائے تو سنتا ہے، دل ہی دل میں یاد کیا جائے تو سن لیتا ہے، تنہا یاد کیا جائے تو سنتا ہے، محفل میں یاد کیا جائے تو سنتا ہے. کائنات میں کوئی ایک آدمی تنہا اسے پکارے تو وہ سنتا ہے، اور پوری کائنات بیک وقت مل کے اسے پکار دے وہ سب کی سنتا ہے. اور صرف سنتا ہی نہیں ہے بلکہ سب کی حاجتیں بھی پوری کرنے والا ہے. اب ہم یہ سننے کا معنی اس کی صفت کسی اور کے ساتھ شیئر کر دیں کہ بھائی فلاں صاحب بھی سننے والے ہیں، یہاں سے ہم دل میں انہیں یاد کریں گے، وہ 4000 یا 10,000 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے وہ ہماری بات کو سن لیتے ہیں، یا ہم انہیں زور سے یہاں آواز دیں اور وہ 10,000 کلومیٹر دور اپنی مزار کے اندر ہے اور وہ سن لیتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ان کے اندر بھی موجود ہے، آپ نے ان کو بھی خدا کہا ہے، ان کو سننے والا سمجھا. اور اس صفت کے اندر تو بے انتہا لوگ بے وقوفی سے مردوں کو طلب کرتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں. ان کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ یہ ہماری بات سن لیتے ہیں، جبکہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے سامنے 4 لوگ الگ الگ زبان میں بات کرنے لگے، الگ الگ زبان تو چھوڑو، ایک ہی زبان میں اگر 4 لوگ بات کرنے لگیں گے تو سامنے والا جس کو سنایا جا رہا ہوگا وہ پاگل ہو جائے، وہ نہیں سن سکتا. 4 آدمی کی بات بھی وہ نہیں سن سکتا، وہ فوراً روک دے گا، نہیں صاحب ایک ایک لوگ بات کرو.
یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کائنات کی تمام تر زبانوں میں کسی بھی زبان میں اسے یاد کیا جائے، پکارا جائے، وہ سن لیتا۔ اب کسی بزرگ کے تعلق سے یا کسی بت کے تعلق سے یہ سوچا جائے کہ وہ سن لیتا، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی زبان کون سی تھی، وہ اردو دا تھا یا عربی دا تھا، وہ فارسی بولنے والا تھا یا یورپ کے اندر انگلش بولنے والا تھا، وہ سنسکرت جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، یا ہندی بھاشا سے بھی کچھ واقف ہے، مراٹھی اور ملیالم بھی کچھ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ اب اگر ان تمام تر بھاشاؤں کا کسی کو گیان ہو تو اس کو زندہ رہنا ضروری ہے، جب وہ سامنے ہو تو اسے سنایا جائے، پھر ان بھاشاؤں میں بھی الگ الگ اس سے گفتگو کی جائے گی، تبھی وہ جواب دے سکتا ہے۔ انسان کے اندر یہ بے انتہا کمزوری موجود ہے، کوئی انسان بیک وقت سارے لوگوں کی یا کئی لوگوں کی بات نہیں سن سکتا، نہ ہر زبان کو بیک وقت سمجھ سکتا ہے، یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ، یہ صفت میں شرک۔ اس طرح تمام تو صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 صفت بیان ہوئی ہیں، بلکہ اس سے زائد، ان تمام تر صفتوں کے متعلق اگر کسی اور کے تعلق سے کوئی خیال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفت میں شرک۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں لوگ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو عبادت کی جائے اسی کی رضا کے لیے کیا جائے۔ بات ہم نے تقوی سے شروع کی ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں تازہ رکھیں۔ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، آپ کو اللہ کا حق ادا کرنا ہے، آپ اس کے بندے ہیں، اب اس کا حق ہے کہ عبادت اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جتنے قسم کی عبادت اس کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہ۔ مثال کے طور پر کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی، کسی کے لیے کوئی نیکی کی جائے گی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ نیکی آپ کی نیکی ہے، ورنہ فوت ہو جائے گی وہ نیکی، موت واقع ہو جائے گی اس نیکی کو۔ اور یہ بات ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اگر راستے سے گزر رہے ہوں اور ایک پتھر بھی کنارے کریں جو راستے میں پڑا ہوا ہے، اور یہ سمجھ کر کے آنے والے پیچھے کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے اس پتھر کو، اس کانچ کے ٹکڑے کو یا اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے، اور اس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، تو یہ نیکی یقیناً آپ کی نیکی، اور آپ اس کو خواہ کتنی ہی چھوٹی سمجھیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی نیکی ہے کہ آپ نے اس کی رضا کے لیے کیا۔ اسی طرح کسی آدمی کا آپ کوئی کام چلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوئے اس کی امداد کرتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، تو یقیناً وہ نیکی آپ کی نیکی ہے۔ کوئی بھی نیکی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ عبادات میں طواف صرف اسی کے لیے کیا جائے، طواف صرف اسی کے گھر کا ہو، صحیح اسی کے لیے ہو، عرفات میں صرف اسی کے لیے ٹھہرا جائے، زیادہ راہ جو جمع کرنا ہے وہ صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے ہی سوچ کر جمع کیے جائیں، سجدہ اور رکوع صرف اسی کے لیے ہو، روزہ اسی کے لیے ہو، صرف اسی کو آگے جھکایا جائے۔ یہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان تمام تر حقوق میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ نے کسی اور کے لیے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ اب ہر وہ شخص جو بیت اللہ جاتا ہے، حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، تمام تر مصائب کو برداشت کرتا ہے، اپنا مال اور اسباب بھی خرچ کرتا ہے، لیکن وہ کچھ چیزیں خدا کے لیے کرتا ہے، کچھ دوسروں کے لیے کرتا ہے، تو وہ سب چیزیں اس کی کیا ہوتی ہیں؟ ضائع، اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے جاتا ہے۔
اس لیے اول روز سے جب آپ کا ارادہ اور نیت ہو اس وقت سے تمام تر عمل توبہ کریں، آپ کا اگر کسی اور کے لیے تھا تو اب اللہ کے لیے ہو، یہ اس کا حق ہے، دعا اس سے کی جائے، رجوع اسی کے طرف کیا جائے۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر جوتے کا ایک تسمہ، ایک دھاگا بھی اگر تمہیں ضرورت ہو تو اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے طلب کرو، اس سے مانگو، اس کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں اور حقوق میں آپ کو ہم نے سمجھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اختیار مجھے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے غریب کر دے، جسے چاہے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دے، جسے چاہے نفع پلا دے، اس کا اختیار ہے، وہ مالک ہے ہمارا۔ جسے چاہے بچے ہی بچے دے، جسے چاہے بچیاں ہی بچیاں دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے بانجھ رکھے، اس کا اختیار ہے۔ جسے چاہے جیسا پیدا کرے اور چاہے جہاں پیدا کرے، چاہے جس کے یہاں پیدا کرے، اس کا اختیار ہے۔ دنیا میں کسی اور کا کوئی اختیار نہیں، اور آپ کے لب پر کوئی شکایت نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو ذات میں، صفات میں اور اختیارات میں شرک تو جو بھی شخص کرتا ہے وہ ہمیں دیکھنا اور یا دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ ایک چیز جو سب سے زیادہ قبیح ترین ہے وہ شرک ہے، شرک خفی۔ ابھی جو ہم نے بیان کیا نا، یہ شرک جلی ہے جو دیکھنے میں آتا ہے۔ اب وہ ہے شرک خفی، اس کو کہتے ہیں ریا۔ اس کے متعلق یہ تو بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ سب سے خطرناک شرک ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو بنانے کا حکم دیا تو سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہ کہ دیکھو اس گھر کو شرک سے پاک رکھنا، اور اس میں یہ ریا بھی شامل ہے۔ اب ریا کیا ہے؟ دکھاوا، جس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ایک شخص کی آپ امداد کر رہے ہیں، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کسی غریب کی مدد کی ہے، لیکن نیتوں سے واقف اللہ تعالیٰ۔ یہ امداد جو آپ کر رہے ہیں، اس میں آپ کے دل کے اندر کون سی خواہش پیدا ہو رہی ہے؟ لوگ آپ کو دیکھیں، آپ کو غنی کہیں، آپ کو داتا کہیں، آپ کو حاتم سمجھیں، یہ خواہش ہے آپ کے دل میں، یا یہ خواہش ہے کہ اس امداد سے اللہ ہمارا ہم سے راضی ہے؟ اگر آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو یقیناً آپ کے اندر تقویٰ ہے، اور اگر آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ لوگ مجھے غنی سمجھیں تو یہ ریا ہے، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا۔ وہ ہر معاملے میں ہے، عبادات کے معاملے میں بھی ہے۔ حج کو جا رہے ہیں، کتنا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے، کتنی ریاکاری ہے اس کے اندر، یہ آپ جانتے ہیں، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جانتا ہے۔ اور جتنی زیادہ اس کے اندر ریاکاری ہوگی، اس کا حج، اس کا عمرہ یقیناً وہ ظاہری طور سے تو ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا ہی کم مقبول ہے۔ اس لیے آدمی جب اس عبادت کی تیاری کرے اور اس کا ارادہ کرے اور زیادہ راہ جمع کرنے کی شروعات کرے تو سب سے پہلے وہ اپنے اندر کے ریا کو مار دے، اس شیطان کے اوپر سب سے پہلے قابو پائے۔ اگر یہ شیطان آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا چور دروازے سے داخل ہوتا ہے تو آپ کی تمام تر عبادتوں کو کھا جائے گا۔
برباد کر دیتا. تو معلوم ہوا کہ یہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے گھناؤنی چیز ہے، اور اس گھناؤنی چیز میں سب سے زیادہ گندی چیز ریا ہے. اور ریا ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں شیطان انسان کو بڑی آسانی سے پھانس لیتا ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ میں اس کے دام فریب میں پھنس گیا ہوں. اب ریا کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو گنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارے دیکھنے میں آتی ہے کہ ڈھول کہاں پیٹا جا رہا ہے اور کہاں نہیں پیٹا جا رہا ہے، کہاں پر کتنی ریا ہے اور کہاں کتنی للہیت ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے. اب آدمی اپنے دل کو جتنا زیادہ پاک رکھے گا اتنا زیادہ وہ شرک کی گندگی سے پاک ہوتا چلا جائے گا. اور اگر توحید کی اصل بنیاد اس کے اندر پیدا ہو گئی اور توحید کے مرکز کا جس کا وہ دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یقیناً وہ جس حالت میں جائے گا اس حالت میں پلٹے گا نہیں. اگر وہ ان چیزوں کو، ان علائز کو، وہ اپنی قومیت کے لباس کو اتارتے وقت جبکہ وہ احرام بدلتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ فقیرانہ لباس پہنتا ہے، اس وقت اگر اس نے اپنے لباس کے ساتھ وہ تمام تر علائشیں بھی اتار دی تو یقیناً جب وہ وہاں سے لوٹ کر آئے گا تو ایسا ہوگا جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.